ایک بابرکت واقعہ ہے جو قرآن کریم میں آیا ہے، جو کہ اہل ایمان اور اہل توحید کا واقعہ ہے، ان لوگوں کا واقعہ جو اولو العزم تھے، بڑے ہمت اور عزم والے تھے، ایسے وقت میں تھے جب فتنوں میں وقت گزار رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے عزت کا، بلندی کا بہترین ذریعہ عطا فرمایا۔ اللہ کی طرف انہوں نے رخ کیا تو اللہ نے ان کی مدد فرمائی، اور دنیا میں دیر تک ان کا ذکر خیر اللہ نے جاری کر دیا۔ ایسا واقعہ ہے کہ جس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کچھ دیر ٹھہر کے اس کے پاس رک جائیں اور اس کے اوپر غور و فکر کریں۔ میرا اشارہ اصحاب الکہف کی طرف ہے۔ اللہ کے بندو، اہل کہف، اصحاب کہف اور رقیم والے لوگ جو ہیں، ان کا واقعہ اگرچہ بہت عجیب ہے، حیرت انگیز ہے، لیکن اس سے بھی عجیب اور حیرت انگیز چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے، اور دن کے بعد رات اور رات کے بعد دن کا نظام بنایا ہے، اور پھر عالم غیب میں تو جو چیزیں ہیں وہ تو ہمارا علم سے بالاتر ہیں۔ حافظ ابن کثیر علیہ رحمۃ اللہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ جو اصحاب الکہف کا واقعہ ہمارے نزدیک قدرت کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے کوئی مشکل چیز نہیں ہے، کیونکہ زمین و آسمان کو پیدا کرنا، دن اور رات بنانا، سورج اور چاند اور ستاروں کو چلانا، اور اس کے علاوہ جو بڑے بڑے سیارے ہیں اور اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، وہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ ساری چیزیں اصحاب الکہف کے واقعے سے زیادہ حیرت انگیز ہیں۔ اسی طرح اہل علم بیان کرتے ہیں کہ جو حجتیں میں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں، ان میں سب سے قوی حجت اصحاب الکہف کا واقعہ ہے، ان کی حجت ہے۔ بنی اسرائیل بھی اس چیز پر حیرت کرتے تھے کہ ادریس علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، اور بھول گئے عیسیٰ علیہ السلام کی تخلیق پر تعجب کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ اور ماں کے پیدا کیا تھا۔ اس لیے اللہ کے بندو، تعجب خیز اور حیرت انگیز چیزوں کے اوپر غور و فکر نہ کرنا اور اپنے نظر کو اس چیز سے پھیرے رکھنا اہل ایمان کا وتیرہ اور ان کا طریقہ نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات پر خوب غور و فکر کرتے ہیں۔ یہ جو واقعہ ہے، اس کے مختلف واقعات ہیں، خاص طور پر جو اصحاب الکہف کا واقعہ ہے، اس میں ہمیں واضح طور پر ایمان کے درمیان اور اسباب کے ذریعے اور غیب کے اوپر جو ایمان ہے، اس کے درمیان جو تعلق ہے وہ بڑی واضح شکل میں نظر آتا ہے۔ اصحاب الکہف کا واقعہ اللہ کی ایک نشانی ہے۔ اس میں اسباب کو بھی اختیار کیا گیا ہے، توکل بھی کیا گیا ہے، مسلسل حیرت انگیز قسم کی ترتیب ہمیں نظر آتی ہے۔ کہف ہے، لوگ اس کے اندر موجود ہیں، سورج دائیں طرف سے بھی جا رہا ہے، بائیں طرف سے بھی جا رہا ہے، رعب کے ذریعے بھی لوگوں کی مدد کی گئی ہے، اس میں کتے کا بھی ذکر ہے، وہ بھی ان کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بڑی بلند ہے، کس طرح وہ ان کے اس کہف کو سورج کی شعاؤں سے بھی بچا کے رکھتا تھا کہ جب وہ نکلتا تھا تو اس کی شعائیں ایک جانب، جب غروب ہوتا تھا دوسری جانب چلی جاتی تھیں۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت عطا فرما دے وہی ہدایت والا ہے، اور جسے وہ گمراہ کر دیں اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں مل سکتا۔ اللہ نے فرمایا آپ سمجھتے تھے کہ وہ زندہ ہیں جبکہ وہ مردہ تھے، ہم ان کی جو جسم ہے ان کو دائیں بائیں پہلو ان کے پلٹتے بھی رہے۔ اگر آپ ان کے پاس جاؤ تو آپ ان سے ڈر جاؤ اور ان سے دور بھاگ جاؤ۔ تو یہ آیات قرآن کریم میں اس حوالے سے آئی ہیں۔ اس میں ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حقیقی ایمان اور جو غیب پر ایمان ہے اس کی کتنی ویلیو اور کتنی حیثیت ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ کتنا اگر صرف اور صرف مادی چیزوں کے اوپر بھروسہ کیا جائے جو کہ ختم ہونے والی ہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، جبکہ ان دونوں کو جمع کیا جائے، یعنی علم، عقل اور اخلاق اور دین، توکل اللہ، اور ساتھ میں عمل کے اوپر، اخذ بالاسباب کے اوپر اعتماد کیا جائے تو انسان کو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔